السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ 12 عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الأمی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصل علیہ۔ معزز سامعین و سامعات، پارہ نمبر 1 سورۃ البقرہ، آیت مقدسہ نمبر 60 ہے۔ اللہ رب العزت اس آیت مقدسہ کا فہم اور شعور عطا فرمائیں اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائیں۔ گزشتہ رکوع جب مکمل ہوا تھا تو اللہ رب العزت کی رہنمائی جو یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی سے یہ ہمیں مل رہی ہے، ہماری تربیت ہو رہی ہے کہ بنی اسرائیل پر اللہ نے انعامات کیے۔ ان انعامات کی تفصیلات اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں، اور بالآخر اللہ نے جو ان پر انعام کیا وہ تو حکومت کا تھا۔ فضلتکم علی العالمین، اللہ رب العزت نے ان کو سیاسی حکمرانی عطا فرمائی، غلامی سے آزادی دلائی، فرعون کی غلامی سے آزادی دلائی، اور اس کی ایک ترتیب سے اللہ رب العزت تاریخ ہمارے سامنے ارشاد فرما رہے ہیں۔ لیکن اس دوران حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو اللہ نے کتاب مقدس تورات ارشاد فرمائی، ان کو حکمرانی کے لیے دی، غلبے کے لیے دی، اور حق اور باطل میں فرق کرنے کے لیے دی۔ والفرقان پہ بات چیت ہوئی تھی، اور وہاں یہ بھی عرض کیا تھا میرے عزیزو کہ کوئی بھی فکر یا علم اگر اس میں حق اور باطل شامل ہو جائیں تو قومیں نتائج کے اعتبار سے درست تجزیہ نہیں کر سکتی۔ جب علم ہی غلط ہے، فکر ہی غلط ہے، بنیاد ہی غلط ہے، آپ کی معلومات ہی درست نہیں ہے، یا معلومات کے نتیجے میں جو علمی تربیتی فکری ترتیب بنی ہے وہی غلط ہے، تو نتیجہ کیسے درست نکل آئے گا؟ اس لیے اللہ کی رہنمائی واضح ہوتی ہے، وہ فرقان ہوتی ہے، حق اور باطل میں فرق کرتی ہے، وہ ظلم اور عدل میں فرق کرتی ہے، وہ جتنے بھی دائرے ہوتے ہیں ارتقاء کے ان کو نمایاں کرتی ہے، ان میں کوئی تلبیس پیدا نہیں کرتی، یعنی کوئی ایسی چیزیں پیدا نہیں کرتی جس سے قومیں آگے نہ بڑھ سکیں۔ یہ ساری تلبیس جو ہے فکری علمی، وہ تو ابلیس کی قیادت میں ہوتی ہے، شیطان کی قیادت میں، اور اسی سے آگے نقصان ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت مسلسل ہمیں دلائل سے یہ تربیت فرما رہے ہیں کہ بنی اسرائیل کو دیکھیے ذرا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو واقعہ یہاں چل رہا ہے، اللہ انعامات دے رہے ہیں اور قوم نافرمانی کر رہی ہے۔
وہ علم، وہ فکر، حتیٰ کہ وہ الفاظ جو حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام ان کو سکھاتے ہیں ان کو چینج کر دیتے ہیں، اور الفاظ بھی اللہ کی طرف سے ہیں، جیسے حطۃ کی جگہ بات ہوئی کہ حنطۃ کہنا شروع کر دیا، یعنی جو ان کے انفرادی مزاج ہے، خود غرضی ہے، لالچ ہے، مفاد پرستی ہے، سرمایہ پرستی ہے، وہ ان کے دماغوں میں بھی ہے، ذہنوں میں بھی ہے، الفاظ بھی وہی ہیں اور عمل بھی وہی ہے۔ اور اللہ نے یہاں فرما دیا فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ۔ میرے عزیزو، یہ ساری ہماری بھی تربیت ہو رہی ہے۔ آج کی آیت مقدسہ میں اللہ پھر ایک بڑی نعمت کا ارشاد فرما رہے ہیں۔ وادی تی میں 40 سال رہے ہیں، اور اللہ نے تو یہ کہا کہ آپ بیت المقدس میں جائیں، وہاں قوم عمالقہ ہے، وہ قابض ہو کے بیٹھی ہے، ظالمانہ نظام انہوں نے قائم کیا ہوا ہے، وہاں جا کے انقلاب لاؤ، آزادی حاصل کرو، جہاد کرو، تو یہ جہاد کے لیے تیاری نہیں ہو رہے۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام جماعت کی تیاری کر رہے ہیں، اور حضرت یوشع بن نون کی قیادت میں جماعت تیار ہو رہی ہے، اور پھر اگلے دور میں یوشع بن نون کی قیادت میں انقلاب آتا ہے، جہاد ہوتا ہے، اور جتنے یہ کمپرومائز لوگ تھے، بزرگ تھے یا بڑے یا چھوٹے، سب وہاں وادی تی میں ختم ہو جاتے ہیں، اور ایک سچی جماعت آگے بڑھتی ہے۔ اس وادی تی میں، وادی صحرائے سینا میں پانی کی قلت ہو جاتی ہے، کیا کریں جی؟ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ، اللہ کہتے ہیں اس وقت کو یاد تو کرو تم۔ سبحان اللہ، اللہ کا انداز کتنا خوبصورت ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں بھائی اپنی تاریخ تو پڑھو ذرا، اپنی جو تاریخ ہے اس کو سمجھو، اس کا مطالعہ کرو کہ تم کیا تھے۔ اللہ کہتے ہیں وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ، جب پانی طلب کیا موسیٰ علیہ السلام نے لقومہ، اپنی قوم کے لیے، پانی کی کمی ہے، پیاس کی شدت ہے، گرمی ہے، اور پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں، سن چکے ہیں کہ اللہ نے ان پر بادلوں کا سایہ کر دیا، سبحان اللہ۔ اور یہاں پانی کی قلت ہے، کمی ہے، تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی تو اللہ نے پانی جاری کر دیا۔ فَقُلْنَا، پس ہم نے کہا، اضرب بعصاک الحجر، اضرب مارو، بعصاک اپنی لاٹھی کو، الحجر پتھر پر، ہم نے کہا اپنی لاٹھی کو پتھر پر مارو۔ عصا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو عصا ہے، تاریخی طور پر یہ بزرگوں کی نشانی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، پھر اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، پھر حضرت شعیب تک پہنچا، شعیب علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیا تھا۔ اس عصا میں روحانی طاقت بھی ہے، اور اس عصا کے اندر اللہ رب العزت نے ایک تاریخی اہمیت بھی رکھی ہوئی ہے، تو اس میں برکتیں ہی برکتیں ہیں۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے عصا کو پتھر پر مارتے ہیں اللہ کے حکم سے، تو فن فجرت، پس نکل پڑے، پھوٹ پڑے، منہ، اس سے، یعنی اس پتھر سے، اثنتا عشرۃ، 12 عیناً، چشمے، 12 چشمے نکل پڑے۔ یہ 12 چشمے کیوں نکلے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کے یہ 12 بیٹے تھے، بنی اسرائیل 12 وہ قومیں ہیں ان کی، اور برادریاں کہہ لیجئے، قومیں کہہ لیجئے، قبیلے کہہ لیجئے۔ اللہ رب العزت کی حکمت دیکھیے کہ اللہ نے اس پتھر سے 12 چشمے نکال دیے، تاکہ ہر جو قوم ہے یا قبیلہ ہے وہ اپنے چشمے سے پانی لے۔ اس قبیلے میں افراد تھوڑے ہیں یا زیادہ، اللہ نے ان افراد کے مطابق بندوبست کر دیا، جتنے جتنے بھی افراد ہو سکتے ہیں، لیکن ان کے لیے وہ کافی ہے، وہ چشمہ۔ چنانچہ
اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں قد علم، تحقیق جان لیا، قد آ گیا تحقیق یعنی اچھی طرح جان لیا، کل اناس مشربہم، ہر قبیلے نے اپنی پینے کی جگہ، مشرب جہاں سے پانی پینا ہے وہ جگہ کو پہچان لیا، اور اللہ نے عدل کی بنیاد پر سارے چشمے وہ ان کے لیے نکال دیے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں، یہ بڑے اہم جملے ہیں، کلو کھاؤ، وشربو من رزق اللہ، اور اللہ کے رزق سے پیو۔ یہ چشمے کس نے نکالے ہیں؟ اللہ نے۔ من و سلوہ کس نے نازل کیا ہے؟ اللہ نے۔ اس لیے من رزق اللہ، اللہ کا رزق ہے یہ۔ ایک تو یہ یہاں ٹیکنیکل بات سمجھنی ہے کہ وسائل اللہ کے ہیں اور آپ کے لیے ہیں، اور اب آپ عدل کی بنیاد پر اپنے اپنے چشمے کو استعمال کرو، لیکن وَلَا تَأْسَوْا فِي الْأَرْضِ، اور نہ پھرو زمین میں مفسدین، فساد کرتے ہوئے۔ زمین میں فساد نہیں کرنا، کسی دوسرے کے رزق پر قابض نہیں ہونا، اپنے چشمے سے لو، پانی پیو، اپنی چیز۔ من و سلوہ میں بھی یہی تھا، اللہ نے وہاں بھی یہی فرمایا تھا نا کہ آپ حلال چیزوں کو کھاؤ پیو، اللہ نے آپ کے لیے دی ہیں۔ وہاں بھی میں نے یہ گزارش کی تھی۔ یہ پورا معاشی سسٹم ہے، ایک مینجمنٹ ہے۔ ہم جب معاشی مینجمنٹ کی بات کرتے ہیں تو یہ بھول جاتے ہیں آج کا اسکالرز کہ یہ اللہ کا ہے یہ، اور اللہ کی دی ہوئی جتنی بھی چیزیں ہیں، وسائل ہیں، وہ عدل کی بنیاد پر تقسیم ہوں گے تو اس کو ہم عدل کا معاشی نظام کہیں گے، اور ہم مرضی شروع کر لیں گے تو یہ ظلم کا معاشی نظام ہو جاتا ہے۔ تو فساد کیا ہوتا ہے؟ فساد فی الارض اصطلاح بھی ہے مستقل، کہ آپ لوگوں کے وسائل پر قابض ہو جائیں، لوگوں کے بنیادی حقوق سلب کرنا شروع کر دیں، سوسائٹی میں مہنگائی پیدا کر دیں، ٹیکس لگائیں، انتہا پسندی پیدا کر دیں، جھگڑے پیدا کر دیں، چوریاں ڈکیتیوں کا ماحول بنا دیں، ایک طبقہ بڑا امیر بن جائے، بہت سارے لوگ بیچارے غریب بن جائیں، تو پھر فساد کے ذمہ دار وہ سسٹم ہوتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ کھاؤ، اللہ کا رزق ہے، پہلے بات تو یہ ہے۔ دوسری، زمین میں فساد نہیں کرنا، اپنے اپنے چشمے کو استعمال کرو، اس کو آپ کھائیں پئیں، من و سلوہ آپ کو اللہ نے دیا ہے، کھاؤ پیو۔ تو میرے عزیزو، ہمارے لیے کیا تربیت ہو گئی کہ تمام تر وسائل اللہ کے ہیں، تو ان کو عدل کی بنیاد پر اللہ نے تقسیم کیا ہوا ہے، اب ہم نے ان کو عدل کی بنیاد پہ مینج کرنا ہے۔ یہ ترتیب ذہن میں رکھیے۔ اور اگر ہم عدل کی بنیاد پہ مینج نہیں کرتے، کوئی خاص طبقہ اپنے حکمرانی کی وجہ سے قابض ہو جاتا ہے، تو یہ زمین میں فساد ہے، اللہ رب العزت اس کو پسند نہیں کرتے۔ میرے عزیزو، آج بھی اسی کی تربیت لینی ہے ہم نے، اللہ کے وسائل کو معاشی مینجمنٹ کے ذریعے، معاشی نظام کے ذریعے لوگوں پر عدل کی بنیاد پر تقسیم کرنا۔ اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔